بات سے درود پڑھے محمد اللہ پاک اس مجلس کے صدقے میں تمام پریشانیاں حل فرمائے. تو ایک کہتا ہے کہ عقیدت کا روزانہ نیا زاویہ نظر آتا ہے. عقیدت کا روزانہ نیا زاویہ نظر آتا ہے. بغض حیدر میں یہ ملا بالکل معاویہ نظر آتا ہے. حیدر میں یہ ملا بالکل معاویہ نظر آتا ہے. ٹی وی سے جو یہ ولایت پر تنقید بول رہا ہے، ٹی وی سے جو یہ ولایت پر تنقید بول رہا ہے، یوں لگتا ہے جیسے پھر کوئی یزید بول رہا ہے. محمد کی بات مجسم ہے شاہ لولاک کی ذات. قرآن مجسم ہے شاہ لولاک کی ذات. آیت قرآن کی کوئی ادھوری نہیں ملتی. وہ وارث پیغمبر اسلام ہو کیسے، شلوار بھی اب تک جنہیں پوری نہیں. میں نہایت ادب گزارش کرتا ہوں کہ ممبئی میں تشریف لائیں اور فضائل محمد و آل محمد سے ہمیں سرشار فرمائیں. صلوات پڑھیں بلند آواز سے. بلند صلوات. من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة والسلام علی اہلہا. اما بعد فقد قال المعصوم علیہ السلام ان حدیثنا صعب مستصعب لا یؤمن به الا ملک مقرب او نبی مرسل او المؤمن امتحن اللہ قلبہ بالایمان. درود پڑھیں محمد. آئیے مل کے امام زمانہ کی صحت و سلامتی کے لیے دعا کریں. بسم اللہ گناہوں کی بخشش و مغفرت کے لیے درود پڑھیں. قبولیت کے لیے آواز بلند. مریضوں کی شفا یابی کے لیے درود پڑھیں. اس گھر کی خیر و برکت کے لیے درود پڑھیں. امام زمانہ کی رضا و خوشنودی کے لیے صلی اللہ. کتنی دیر مجھے پڑھنا ہے؟ مجھے جتنا بھی چاہتے کلاب تو پیچھے ہے. وزیر اتنا کتاب فضل ترا آب بحر کافی نیست. ماشاءاللہ. میں بھی چاہتا ہوں کہ بدت سرا میں میرا بھی نام شامل ہو جائے. فارسی کا شعر ہے، ترجمہ کروں گا انشاءاللہ. کتاب فضل ترا آب بحر کافی نیست کہ تر کنند انگشترا و صفحے بشمارا. شاعر کہتا ہے کہ اے علی، اگر پوری کائنات کے سمندر
سے انگلی کو تر کیا جائے اور تیری فضیلت کی کتاب کی صفحہ گردانی کی جائے تو سمندر تو ختم ہو سکتے ہیں، کتاب ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ حدیث کی ترجمانی ہے جو شاعر نے اپنے انداز میں فرمائی۔ صلوات پڑھیں۔ میں نے آپ کے سامنے معصوم کا فرمان تلاوت کیا ہے جس میں امام فرماتے ہیں ان حدیثنا صعب مستصعب، ہماری حدیث، ہمارا کلام، ہماری بات مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ لا یؤمن به الا ملک مقرب او نبی مرسل او المؤمن امتحن اللہ قلبہ بالایمان۔ ہماری حدیثیں، ہمارا قول، ہمارا بیان، ہماری بات بہت مشکل ہے، اس پر فقط 3 قسم کے لوگ ایمان لا سکتے ہیں۔ 3 گروہ فقط ہماری حدیث پر ایمان لا سکتے ہیں۔ ایک گروہ یا ملک مقرب ہو، یا ملک مقرب ہو، عام فرشتہ نہیں، عام ملک نہیں، بلکہ ملک مقرب جو اللہ کی بارگاہ میں فرشتہ زیادہ قریب ہو، وہ ہماری حدیثوں پر ایمان لا سکتا ہے۔ اور نبی مرسل، یا وہ کہ جس کو اللہ نے نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ اور تیسرا گروہ کون سا ہے؟ فرماتے ہیں کہ وہ مومنین جن کے دل کا اللہ نے ایمان کے ذریعے سے امتحان لیا۔ یہ 3 لوگ ہیں، یہ 3 قسم کے گروہ ہیں کہ جو ہماری حدیثوں پر ایمان رکھ سکتے ہیں، لا سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ جتنے بھی افراد ہیں وہ ہماری احادیث کو تحمل نہیں کر سکتے، ہمارے بیان کو سمجھ نہیں سکتے، ہمارے قول کو سمجھ نہیں سکتے، اور نتیجے کے طور پر ہماری حدیثوں کو جھٹلا دیتے ہیں، ہمارے بیان کا انکار کر دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو ہماری عقل تسلیم ہی نہیں کرتی۔ اللہ نے پہلے ہی یہ معین کر دیا ہے کہ آل محمد کی فضیلت کو اور ان کے بیان کو اور ان کے حدیث کو فقط یہ 3 قسم کے لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ لہذا آج میں عرض کروں گا آپ کی بارگاہ میں کہ فضائل 2 قسم کے ہیں، توجہ چاہوں گا۔ آل محمد کے فضائل 2 قسم کے ہیں۔ ایک وہ فضائل ہیں کہ جن کو انسان سمجھ سکتا ہے، انسان سمجھ سکتا ہے، اور دوسری قسم کے وہ فضائل ہیں، معاف کیجیے گا اگر اس طرح سے بیان کروں تاکہ واضح ہو جائے زیادہ بات۔ 2 قسم کے فضائل ہیں۔ کچھ فضائل وہ ہیں کہ جو بیان کیے گئے ہیں، اور کچھ فضائل وہ ہیں جن کو بیان نہیں کیا گیا۔ توجہ چاہوں گا، کچھ فضائل وہ ہیں کہ جن فضائل کو بیان کیا گیا ہے، اللہ نے بیان کیا ہے، اس کے رسول نے بیان کیا ہے، اور ائمہ نے بھی اپنے فضائل کو بیان کیا ہے۔ اور کچھ وہ فضائل ہیں کہ جن کو اللہ نے بھی نہیں بیان کیا، رسول نے بھی نہیں بیان کیا، ائمہ نے خود بھی نہیں بیان کیا۔ تو وہ فضائل جن کو بیان ہی نہیں کیا گیا، جن کو بیان ہی نہیں کیا گیا، ہم ان کی بات نہیں کرتے، ہم ان کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کیا حقائق ہیں، وہ کیا اسرار ہیں کہ جن کو بیان ہی نہیں کیا گیا۔ تو جو بیان نہیں کیا گیا تو ہمیں اس کا ہمیں تصور کیسے ہو سکتا ہے، ہم ان کو سمجھ کیسے سکتے، ہم ان کی بات نہیں کر رہے۔ دوسری قسم فضائل کی جن کو بیان کیا گیا ہے، ان کی 3 قسمیں ہیں۔ توجہ چاہوں گا، وہ فضائل جن کو بتایا گیا ہے، اللہ، رسول اور ائمہ نے اس کو بتایا ہے، ان کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک وہ فضائل ہیں کہ جن کو عام انسان سمجھ سکتا ہے، ان حقائق کو عام انسان سمجھ سکتا ہے، لیکن شرط ہو کہ وہ مومن ہو جس کے دل کا اللہ نے امتحان لیا ہو۔ ایک وہ فضائل جن کو عام طور پر سمجھا جا سکتا ہے۔ مثال دوں میں آپ کی بارگاہ میں، پیغمبر نے فرمایا، کل میں نے حدیث پڑھی تھی،
علی مال حق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ یہ حدیث عام انسان سمجھ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی احادیث جو عام فہم ہے جس کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ تو کچھ فضائل وہ ہیں کہ جن کو ہم سمجھ سکتے ہیں، اور کچھ فضائل وہ ہیں کہ جن کو سمجھنے کے لیے ایک مقدار میں علم ہونا چاہیے، نالج ہونی چاہیے، تب انسان ان فضائل کو سمجھ سکتا ہے۔ اس کے لیے انسان کا علم اتنا زیادہ ہو کہ ان فضائل کو سمجھ سکے۔ مثال کے طور پر جب تک اس کے بعد اجتہاد کی لیول کا علم نہیں ہوگا تب تک انسان ان فضائل کو سمجھ نہیں سکتا۔ اور تیسرے قسم کے فضائل وہ ہیں، توجہ ہوں گا، تیسرے قسم کے فضائل وہ ہیں جن کو سمجھنے کے لیے سلمان کی معرفت چاہیے، مقداد کا شعور چاہیے اور ابو ذر کی عقل چاہیے۔ ایک فضائل وہ جن کو عام انسان سمجھ سکتا ہے، ایک فضائل وہ جس کے لیے بہت زیادہ علم چاہیے، اور کچھ فضائل وہ ہیں کہ جن کو سمجھنے کے لیے پاکیزہ روح چاہیے، بلند مرتبہ چاہیے، ایمان کی بلندیاں انسان کو چاہیے، طہارت روح انسان کو چاہیے، تب ان فضائل کو انسان سمجھ سکتا ہے۔ تو آج تک تو ہم فضائل وہی سنتے ہیں کہ جو ہمیں سمجھ میں آتے ہیں، لیکن آج میں فضائل آپ کے سامنے وہ بیان کروں گا کہ جو نہ مجھے سمجھ میں آئیں گے نہ آپ کو سمجھ میں آئیں گے۔ توجہ ہے آپ کی؟ تو اگر مجھے بھی سمجھ میں نہیں آئے اور آپ کو بھی سمجھ نہ آئے تو پھر گھبرانے کی بات نہیں ہے، کیونکہ ہم اس درجے کے ہیں ہی نہیں۔ لیکن توجہ چاہوں گا، لیکن بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ توجہ چاہوں گا، بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ جب نہ ہمیں فضائل سمجھ میں آئیں گے نہ آپ کو سمجھ میں آئیں گے تو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ توجہ چاہوں گا، بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں، دنیا میں اگر کسی شخص کو ہم نہ پہچانے، توجہ چاہوں گا، اگر کسی انسان کے بارے میں ہمیں معرفت نہ ہو، پہچان نہیں، پتہ نہیں کون ہے، اس کی کیا شان ہے، کیا کوالٹیز ہے، اس میں کسی انسان کے بارے میں پتہ نہ ہو تو اس کی عظمت ہمارے دل میں پیدا نہیں ہوتی، اس کی حیثیت ہمارے دل میں پیدا نہیں ہوتی، پہچانتے نہیں، پتہ نہیں کون ہے، لہذا اس کا احترام، اس کی عظمت، اس کا مقام ہمارے نظر میں نہیں ہوگا، ہے نا اس طرح سے۔ اور جس کی معرفت میں ہو جائے گی، جس کے بارے میں پتہ چلے گا کہ اس میں یہ کوالٹیز ہے، یہ فلاں شخص عالم ہے، اس میں یہ چیزیں موجود ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا احترام، اس کی عظمت ہمارے دل میں، ہمارے ذہن میں اس کی قدر پیدا ہوگی، ہے نا اس طرح سے۔ لیکن آل محمد کے یہ فضائل جو میں آپ کے سامنے عرض کروں گا آپ کی بارگاہ میں، اگرچہ میں نے عرض کیا آپ کے بارگاہ میں، نہ مجھے سمجھ میں آئیں گے نہ آپ کو سمجھ میں آئیں گے، لیکن اس کے باوجود ان فضائل کو سن کر ان کی عظمت ہمارے دلوں میں اور بلند ہوگی۔ اور یہ وہ فضائل ہیں کہ جو عام انسان نے بیان نہیں کیے، بلکہ امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ مقدمہ یہاں تک اپنی بات کو پہنچانے کے لیے۔ ماہ رجب کا مہینہ ہے، توجہ رہوں گا، ماہ رجب کا مہینہ ہے، اور ماہ رجب میں دعائیں مفاد الجنان موجود ہیں کہ آپ یہ دعائیں پڑھیں، ان کا ثواب ہے۔ روزانہ پڑھنے والی بھی دعائیں ہیں، اور کبھی کبھی جو خاص ایام میں دعائیں پڑھنے کے لیے حکم دیا گیا ہے وہ بھی دعائیں موجود ہیں۔ لیکن آج جو دعا میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں ہے دعا، توجہ چاہوں گا، ہے دعا، لیکن فضائل کا سمندر اس میں چھپا ہوا ہے۔ فضیلت اہل بیت علیہ السلام کو امام علیہ السلام نے بیان کیا ہے اس دعا کے ذریعے سے۔ ایک بزرگ عالم نے ارشاد فرمایا تھا کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں، کچھ ایسی معرفتیں ہیں جو ائمہ علیہ السلام نے اپنی حدیثوں میں نہیں بیان کی بلکہ دعاؤں کے ذریعے سے ہم تک پہنچائیں۔ وہ آپ کو دعاؤں میں ملے گی، آپ کو حدیث میں نہیں ملے گی۔ ایسے ایسے فضائل اور ایسے ایسے حقائق ائمہ معصومین علیہ السلام نے ان دعاؤں کے ذریعے سے ہم تک پہنچائے ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمیں دعا پڑھنے کی توفیق نہیں ہے، سمجھنے کی تو دور کی بات ہے، پڑھنے کی توفیق ہے، اور اگر پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے تو ہمیں سمجھنے کی توفیق نہیں ہے۔ تو آج ان دعاؤں میں سے ایک دعا کا مختصر
ابتدائی حصہ جو ہے میں آپ کے سامنے عرض کروں گا تاکہ اس دعا کی حقیقت کے بارے میں ہمیں پتہ چل سکے. صلوات پڑھیں جیسے میں نے عرض کیا کہ ہے دعا لیکن فضائل ہے اس میں, اور یہ دعا امام زمانہ علیہ السلام کی طرف سے ہم تک پہنچی ہے, جس کو توقی کہا جاتا ہے. توقی ایک لفظ آپ نے تاریخ میں پڑھا ہوگا. ائمہ معصومین علیہ السلام کی جب احادیث کو ہم ذکر کرتے ہیں تو ہم کبھی روایت کا لفظ استعمال کرتے ہیں, آل محمد کی روایات یا آل محمد کے احادیث, لیکن امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ سے جو تحریری شکل میں ان کا بیان, ان کا قول, ان کا فرمان ہم تک پہنچا ہے اس کو ہم توقی کہتے ہیں. توقی کا مطلب ہے کہ ریٹن میں جو امام علیہ السلام سے ہم تک پہنچا ہے اس کو توقی کہا جاتا ہے. یہ جو دعا ہے وہ توقی کی شکل میں امام علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہے اور اپنے ماننے والوں کو فرمایا ہے کہ ماہ رجب میں روزانہ اس دعا کو پڑھا کرو. روزانہ اس دعا کو پڑھا کرو. اور یہ جناب محمد بن عثمان جو مولا کے نائب تھے, 4 نائب مولا کے خاص گزرے ہیں غیبت صغریٰ میں, 4 نائب گزرے ہیں, ان میں سے ایک نائب ہیں جناب محمد بن عثمان, بہت جلیل القدر مولا کے صحابی ہیں کہ جو مولا کے غیبت صغریٰ میں نائب خاص ہیں. فقط ان کی ملاقات ہوتی تھی, باقی کسی کی ملاقات امام سے نہیں ہوتی تھی. انہی کے ذریعے سے خط و کتابت ہوتی تھی مولا کی. مومنین ان کے ذریعے سے مولا کو خط لکھتے تھے اور انہی کے ذریعے سے مولا کے جوابات مومنین تک پہنچتے تھے. تو یہ دعا مولا نے توقی کی شکل میں ہم تک پہنچائی ہے اور فرمایا ہے کہ اس دعا کو ماہ رجب میں پڑھا کرو. تو توجہ دلانے کے لیے ایک دفعہ صلوات پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اسألک بمعانی جمیع ما یدعوک به ولاۃ امرک المأمونون على سرك المستبشرون بأمرك الواصفون لقدرتك المعلنون لعظمتك أسألك بما نطق فيهم من مشيتك فجعلتهم معادن لكلماتك وأركانا لتوحيدك وآياتك ومقاماتك التي لا تعديل لها في كل مكان يعرفك بها من عرفك لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك فتقها ورتقها بيدك بدءها منك وعودها إليك أعزاد وأشهاد ومنات وأضواد وحفظة ورواد فبهم ملأت سماءك وأرزك حتى ظهر أن لا إله إلا الله لا إله إلا أنت فبذلك أسألك. یہاں تک جو دعا کا حصہ ہے اس میں امام علیہ السلام دعا مانگتے ہیں اور اللہ کو واسطہ دیتے ہیں. توجہ, دعا میں ہم عام طور پر جب دعا کرتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں واسطہ پیش کرتے ہیں. اے پروردگار آل محمد کا صدقہ, اے پروردگار قرآن مجید کا صدقہ, ان کا واسطہ عرض کرتے ہیں. تو دعا کی ابتدا میں امام نے واسطے پیش کیے ہیں, لیکن ان دعا کی شکل فکروں میں اور واسطے کی شکل میں وہ حقائق بیان کیے ہیں امام علیہ السلام نے کہ جو نہ ہمیں سمجھ میں آتے ہیں نہ آپ کو سمجھ میں آئیں گے. توجہ چاہوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ابتدا میں برکت کے لیے میں نے سارے جملے پڑھے اور اب ایک ایک جملے پہ رک کر اس کا ترجمہ عرض کروں گا. اب آپ کا نصیب ہے آپ کو سمجھ میں آئے یا آپ کو سمجھ میں نہیں آئے. سلوات اللہم انی اسألک بمعانی جمیع ما یدعوک به ولاۃ امرک. اے خدا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں. اب ظاہر ہے کہ امام علیہ السلام نے ہمیں جب یہ کہا ہے تو ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ آپ اللہ سے کیسے مانگیں, اللہ سے کیسے سوال کریں. ٹھیک ہے, تو ہم بھی سوال کرتے ہیں, اللہ سے واسطہ دیتے ہیں. کس طرح سے واسطہ دیتے ہیں؟ آل محمد کا واسطہ, قرآن مجید کا واسطہ اور مقدسات کا واسطہ دیتے ہیں. لیکن دیکھیں امام کس چیز کا واسطہ دے رہے ہیں. توجہ, امام کس چیز کو وسیلہ بنا رہے ہیں. فرماتے ہیں اللہم انی اسألک بمعانی جمیع ما یدعوک به ولاۃ امرک.
پروردگار خدایا میں تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں ان تمام معانی کے ذریعے سے جن معانی کو وسیلہ بناتے ہیں تیرے ولی امر. تیرے ولی امر جو ہیں اول الامر ہیں تیرے اول الامر جس کو تم نے اول الامر بنایا ہے جن معانی کو وہ وسیلہ قرار دیتے ہیں میں بھی تیری بارگاہ میں ان معانی کو وسیلہ قرار دے رہا ہوں. اب وہ معانی کیا ہے نہ ہمیں معلوم نہ آپ کو. اس کے بعد فرماتے ہیں المأمونون علی سرک. اول الامر کون ہے؟ فرماتے ہیں اول الامر وہ ہیں کہ جو تیرے اسرار کے امانت دار ہیں. المأمونون علی سرک، تیرے سر اور تیرے اسرار کے امانت دار ہیں. المستبشرون بامرک، یہ اول الامر وہ ہیں کہ جس کو تو نے اپنے امر کے ذریعے سے بشارت دی ہے. الواصفون لقدرتک، یہ اول الامر وہ ہیں کہ جو تیری قدرت کی وصف بیان کرتے ہیں. المعلنون لعظمتک، یہ وہ ہیں اول الامر جو تیری عظمت کا اعلان کرنے والے ہیں. اسألک بما نطق فیہم من مشیتک، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس چیز کے بارے میں جس چیز کو تیری مشیت نے ان کے بارے میں بیان کیا ہے. فجعلتہم معادن لکلماتک، اور تو نے ان اول الامر کو اپنے کلمات کا مخزن قرار دیا. وارکانا لتوحیدک، اور اپنی توحید و آیاتک و مقاماتک، اور تو نے ان کو اول الامر کو اپنی توحید اور اپنی آیتیں اور اپنے مقامات کے لیے ستون کے طور پر بنایا ہے. التی لا تعطیل لها فی کل مکان یعرفک بها من عرفک، جو بھی تیری معرفت رکھتا ہے وہ ان کے ذریعے سے معرفت رکھتا ہے. اس کے بعد ایک فکرہ ہے جو بعد میں عرض کروں گا. میں ابتدائی جو فکرہ ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت عرض کروں تاکہ تھوڑا سا ہمیں محسوس ہو کہ یہ معانی کتنی بلند ہیں، کتنے اسرار بلند ہیں. دیکھیں امام نے پہلا فکرہ ارشاد فرمایا کہ پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ان معانی کے، ان تمام معانی کے ذریعے سے جن معانی کو تیرے اول الامر وسیلہ بناتے ہیں. اب دیکھیں معانی کس کو کہتے ہیں؟ معنی. معانی پلورل ہے معنی کا. معنی یعنی میننگ عام طور پر ہم کہتے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے میننگ کی؟ دیکھیں ایک ہوتا ہے اسم، ایک ہوتا ہے مسمى. آج تھوڑی سی بات کری سنگین ہوگی بات. ایک اسم ہوتا ہے، ایک مسمى ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اسم کا مطلب کیا ہے؟ ناؤن، نام جس کو ہم کہتے ہیں. اور مسمى کس کو کہتے ہیں؟ اس ناؤن کی جو حقیقت ہے، اس ناؤن کی جو حقیقت ہے اس کو مسمى کہا جاتا ہے. مثال دو تاکہ بات واضح ہو جائے. میرے ہاتھ میں کتاب ہے تو کتاب کا ورڈ، بک کا ورڈ یہ ناؤن ہے. کس کے لیے؟ اس کے لیے، اس چیز کے لیے. اس چیز کے لیے جو اسم ہے، وہ جو ناؤن ہے وہ ہے کتاب کا لفظ. اور مسمى کیا ہے اس ناؤن کا؟ وہ یہ کتاب ہے. سمجھ رہا؟ تو اس میں کتاب ورڈ، بک یا ورڈ کتاب کی جو میننگ ہے وہ یہ چیز ہے. توجہ کیا آپ نے؟ تو ایک ہے اسم اور ایک ہے مسمى. اور مثال دو تاکہ واضح ہو جائے. جب ہم کہتے ہیں آگ، آگ کا ورڈ یہ اسم ہے، یہ ناؤن ہے. کس چیز کے لیے؟ اس چیز کے لیے کہ جو باہر جلانے والی ہے، جو باہر ہم دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس اسم کیا ہے؟ آگ. اور مسمى کیا ہے؟ وہ آگ جو باہر موجود ہے. اب یہاں تک آپ کو اگر بات سمجھ میں آ گئی تو میں یہاں عرض کروں گا کہ اسم کی اپنی تاثیر ہے اور مسمى کی اپنی تاثیر ہے. جو مسمى کی تاثیر ہے وہ اسم کی نہیں ہے، اور جو اسم کی تاثیر ہے وہ مسمى کی نہیں ہے. مثال دو واضح کروں آپ کی بارگاہ میں. دیکھیں جب ہم اسم کی تاثیر کیا ہے؟
اسم کی تاثیر یہ ہے کہ جب آپ نام لیتے ہیں تو نام کی وہ تاثیر نہیں ہوتی جو مسمى کی ہوتی ہے. اب آگ ہے, آگ کا ناؤن جو ہے وہ آگ ہے. جب آپ آگ کا لفظ کہتے ہیں تو آپ کے دماغ میں آگ کا تصور آتا ہے. آپ آگ کا لفظ کہتے ہیں تو لفظ کہنے سے آگ کا لفظ آپ کو جلاتا نہیں ہے. بے شک آگ کا لفظ آپ کو گرمی نہیں دیتا. آگ کے لفظ میں انرجی نہیں ہے, لیکن جو باہر آگ موجود ہے اس آگ میں گرمی بھی ہے, اس آگ میں انرجی بھی ہے, وہ آگ جلاتی بھی ہے. تو دیکھا آپ نے مسمى کا اپنا اثر اور ناؤن کا اثر نہیں ہوتا, کوئی اس میں کوئی اثر نہیں ہوتا, فقط وہ ناؤن ہوتا ہے, اس میں کوئی تاثیر نہیں ہوتی. آگ کا نام جو ہوگا اس میں کوئی تاثیر نہیں ہوگی. آگ میں تاثیر ہوگی, جلانے کی تاثیر ہوگی, گرمی دینے کی تاثیر ہوگی اور انرجی دینے کی تاثیر ہوگی, لیکن ناؤن میں نہیں ہوگی, اسم میں نہیں ہوگی, مسمى میں ہوتی ہے. تو تمام جتنے بھی اسماء اور مسمات ہیں وہ سب ایسے ہی ہیں. جتنے بھی اسم ہیں ان میں تاثیر نہیں ہوتی, بلکہ مسمات کے اندر تاثیر موجود ہوتی ہے. توجہ ہوں گا, اللہ اور محمد و آل محمد وہ ذوات مقدسہ ہیں جن کی حقیقت میں بھی تاثیر ہے, جن کے نام میں بھی تاثیر ہے. ان کے نام کھوکھلے نہیں ہیں, ان کے اسماء کھوکھلے نہیں ہیں. جس طرح سے عام نام چیزوں کے نام کھوکھلے ہوتے ہیں, فقط نام ہوتے ہیں, ان میں کوئی تاثیر نہیں ہوتی. لیکن اللہ اور اس کے اولو الامر کے اسماء وہ ہیں کہ جن کے اسماء میں بھی تاثیر ہے اور ان کے مسمى میں بھی تاثیر موجود ہے. اب مسمى کی تاثیر تو سب کو معلوم ہے کہ وہ آل محمد کی جو حقیقت ہے وہ تاثیر رکھتی ہے, وہ صاحب قدرت ہے, وہ صاحب کمال ہے. نام کی میں مثال دوں تاکہ پتا چلے کہ نام میں کیسے تاثیر ہے, ان کی ان کے اسماء میں کیسے تاثیر ہے. ایک مرتبہ امیر المومنین تشریف لے جا رہے ہیں اور ایک شخص آتا ہے, عرض کرتا ہے کہ مولا فقیر ہوں, نادار ہوں, میرے پاس کچھ نہیں ہے, ذرا عطا فرمائیے. امام علیہ السلام نے جناب سلمان فارسی کو حکم دیا کہ سلمان یہ زمین سے پتھر اٹھاؤ, زمین سے اٹھاؤ اس پتھر کو. اٹھایا جناب سلمان نے. مولا کیا کروں اس کو, توجہ چاہوں گا, مولا کیا کروں. امام نے فرمایا کہ میرا نام اس پتھر پر پڑھو, میرا نام اس پتھر پر پڑھو. جناب سلمان نے مولا کا نام پڑھا اور اس پتھر نے مولا کے نام کی تاثیر کی وجہ سے اپنی جنس بدل دی اور پتھر سے سونے میں تبدیل ہو. اس کے بعد کیا ہوا, مولا کیا کروں اس کو. مولا نے فرمایا کہ اس سے توڑ کر سائل کو دے دو. وہ پتھر جو سونا ہو گیا تھا اس سے توڑ کر سائل کو دے دو. جناب سلمان نے زور لگایا, کہا کہ مولا یہ تو سخت ہے, یہ تو ایسے ٹوٹنے والا نہیں ہے. مولا نے فرمایا کہ پھر دوبارہ میرا نام. جناب سلمان نے دوبارہ نام پڑھا, وہ سونا نرم ہو جاتا ہے, نرم ہو جاتا ہے. جناب سلمان نے اس سے ایک حصہ لیا اور سائل کو دے دیا. اس کے بعد جب وہ چلا گیا سائل تو باقی جو ہاتھ میں رہ جاتا ہے. جناب سلمان عرض کرتے ہیں مولا کیا کروں. مولا نے فرمایا دوبارہ میرا نام پڑھو. دوبارہ جیسے نام پڑھنا تھا, وہ سونا, وہ پتھر جو سونے میں تبدیل ہو چکا تھا اور جناب سلمان کے ہاتھ میں سونے کی شکل میں تھا, جب مولا کا نام تیسری مرتبہ پڑھا ہے تو وہ سونے کا ٹکڑا دوبارہ اپنے جنس کو بدلتا ہے اور سونے سے بدل کر دوبارہ پتھر میں تبدیل ہو جاتا ہے. دیکھا اپنی تاثیر کو کہ مولا تو اپنے مقام پر, لیکن مولا کے نام کی, مولا کے اسم کی بھی تاثیر یہ ہے کہ جب چیزوں کو پڑھا جاتا ہے تو اس میں آدم کا کمال دکھا. اور آپ اور ہم ہوتے جناب سلمان کی جگہ پہ تو کیا کہتے, مولا یہ آپ نے پتھر بھی تبدیل کر دیا, مجھے کہتے نہیں کہتے. یہ جو باقی بچ گیا پوچھتے نہیں, ہم تو پہلے ہی جیب میں ڈال دیتے ہیں. اور اگر واقعی ادب ہوتا, اگر ادب بادب ہیں انشاءاللہ اور ادب کا تقاضا ہوتا تو یہ کہتے مولا آپ کیا کریں اس کو. تو اگر وہ مولا کہتے پتھر میں تبدیل کر دو اور پھر ہم اعتراض کرتے مولا یہ پتھر میں بھی تبدیل کر دیا, یہ تو مجھے عطا فرماتے. لیکن سلمان نے
نہ جب پتھر سونے میں تبدیل ہوا اس وقت تعجب کیا، نہ اس وقت تعجب کیا، اور جب سونا پتھر میں تبدیل ہو گیا نہ اس وقت تعجب کیا، اور نہیں جناب سلمان نے تقاضا کیا کہ مولا یہ مجھے عطا فرماتے، میں بھی تو فقیر ہوں، میں بھی تو نادار ہوں۔ تو یہاں میں رک کر عرض کروں گا سلمان وہ ہیں جس کی تربیت علی نے کی ہے، سلمان وہ ہیں جس کی تربیت علی نے کی ہے۔ جس طرح دنیا کو علی نے 3 طلاقیں دی ہیں، جناب سلمان نے بھی دنیا کو 3 طلاقیں دی ہیں۔ صلوات پڑھیں۔ تو وہ کون سی معانی ہیں جن کا واسطہ آل محمد صاحبان امر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں؟ ہمیں نہیں معلوم، ہم تو فقط معانی کی حقیقت کو تھوڑا سا بیان کیا، لیکن وہ کیا معانی ہیں ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کیا حقائق ہیں۔ یہ وہ فضائل ہیں جو بیان کیے گئے ہیں لیکن ہمیں سمجھ میں نہیں آتے۔ اس کے لیے جیسے میں نے عرض کیا جناب سلمان کی بلندی چاہیے، ابو ذر کا کمال چاہیے، مقدار کا شعور چاہیے، تبھی ہمیں یہ حقائق سمجھ میں آ سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں فرماتے ہیں المأمونون علی سرک، آپ اولی الامر وہ ہیں کہ جو اللہ کے اسرار کے امانت دار ہیں۔ بھائی امانت دار کس کو کہتے ہیں یا سر کس کو کہتے ہیں؟ امانت دار کا تو پتہ ہے آپ کو کہ جس کو جو چیز ملے اس کی امانت داری کرے، اور اگر کسی کو سر مل جائے، کسی کو اسرار مل جائے تو اسرار تب تک رہتا ہے جب تک وہ چھپا رہے، ہے نا سر؟ بھائی سر تب تک سر ہوگا جب تک وہ چھپا رہے گا، اگر وہ ظاہر ہو جائے تو وہ سر نہیں رہتا، توجہ ہوں گا، اگر وہ ظاہر ہو جائے وہ اسرار نہیں رہتا، وہ راز نہیں رہتا۔ راز تب تک راز ہے جب تک وہ امانت دار کے پاس محفوظ ہے، جب تک اس کو ظاہر نہیں کیا۔ تو امام فرماتے ہیں کہ اولی الامر وہ ہیں کہ جو اللہ کے اسرار، اللہ کے راز کے امانت دار ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آل محمد کے پاس وہ اسرار ہیں پروردگار کی طرف سے جن کو ابھی تک انہوں نے ظاہر نہیں فرمایا، ظاہر ہی نہیں کیا، ان کو حکم ہی نہیں ہے ظاہر کرنے کے لیے۔ فقط وہ نہیں، ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام جناب جابر بن یزید جعفی جو مولا کے بہت ہی قابل اعتماد صحابی ہیں، ان کو مولا احادیث ارشاد فرماتے ہیں، اور ارشاد فرمانے کے بعد فرماتے ہیں کہ جابر تمہارے اوپر حرام ہے کہ ان حدیثوں کو کسی تک پہنچاؤ، یہ فقط تمہارے لیے، ان اسرار کو تو ظاہر نہیں کر سکتا۔ تو آل محمد کو اللہ نے امین بنایا ہے اپنے رازوں پر، اور وہ راز تب تک راز ہیں جب تک انہوں نے ظاہر نہیں کیے، اور بولا کہتے ہیں کہ وہ راز ہیں اور اب تک وہ امانت دار ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں المستبشرون بامرک، اللہ نے اپنے امر کے ذریعے سے آپ کو بشارت دی ہے، الواصفون قدرتک، اور آپ وہ ہیں کہ جو اللہ کی قدرت کی وصف کرنے والے ہیں، اللہ کی قدرت کی توصیف کرنے والے ہیں، المعلنون لعظمتک، آپ وہ ہیں کہ جو اللہ کی عظمت کا اعلان کرنے والے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد۔ دیکھیں عام طور پر جب میں نے یہ فقرہ پڑھا تو آپ کے ذہن میں یہ آیا ہوگا کہ آل محمد اللہ کی عظمت کا اعلان کرنے والے ہیں۔ تو اعلان کا مطلب کیا ہے؟ جیسے ہم کرتے ہیں لاؤڈ اسپیکر میں اعلان کرتے ہیں، کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں، اشتہار کے ذریعے سے اعلان کرتے ہیں، کتاب کے ذریعے سے کسی چیز کو اعلان کرتے ہیں، ٹی وی کے ذریعے سے۔ اعلان کا مطلب یہ ہے پھیلانا، پہنچانا، اناؤنس کرنا۔ المعلنون لعظمتک، آپ وہ ہیں کہ جو اللہ کی عظمت کا اعلان کرنے والے۔ کیا مطلب یہی ہے کہ آئمہ معصوم علیہ السلام اللہ کی عظمت کا اعلان کرتے، کہتے ہیں کہ سنو لوگو اللہ عظیم ہے، اللہ صاحب عظمت ہے، اللہ صاحب کمال ہے؟ کیا یہ مطلب ہے؟ نہیں، بلکہ ائمہ وہ ہیں، توجہ ہوں گا، ائمہ وہ ہیں کہ جو اپنے وجود کے ذریعے سے اللہ کی عظمت کا اعلان کرتے ہیں، اپنے وجود کے ذریعے سے اللہ کی عظمت کا اعلان کرتے ہیں۔ کیسے؟ ایک مثال عرض کروں، دیکھیں اللہ کی عظمت کیسے ظاہر ہوگی؟ اللہ کی عظمت تب ظاہر ہوگی جب اللہ کی صفات متجلی ہو جائیں، جب اللہ کی صفتیں ظاہر ہوں۔ اللہ کی صفتیں جب تک
ظاہر نہیں ہوں گی اللہ کی عظمت سامنے نہیں آئے گی. کیونکہ جب تک ہمیں اللہ کی صفات کا نہیں پتا چلے گا, کوالٹیز کا نہیں پتا چلے گا, اللہ کے کمالات کا نہیں پتا چلے گا, تب تک اللہ کی عظمت ہمارے سامنے نہیں ہوگی. ایک انسان اللہ کو جانتا ہی نہیں ہے, اللہ کے بارے میں کچھ سنا ہی نہیں ہے, تو اللہ کی عظمت اس کے دل میں پیدا نہیں ہوگی. کب ہوگی؟ جب صفات کو سنے گا, جب سنے گا کہ اللہ رحیم ہے, اللہ کریم ہے, اللہ ستار ہے, اللہ غفار ہے, اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں وہ جب سنے گا تو آہستہ آہستہ اللہ کی عظمت اس کے ذہن میں اجاگر ہوگی, اس کے دل پر نقش باندھے گی. تو سننے کے ذریعے سے ان کی اللہ کی عظمت لوگوں کے سامنے اجاگر ہوگی. کیا اللہ چاہتا یہی ہے کہ اللہ کی عظمت فقط اس حد تک لوگوں کے ذہن میں آ جائے کہ صفات کو سنا, نام اسما کو سنا, اور ایک نقش جو نام سننے کے بعد آتا ہے ذہن میں وہی انسان کے ذہن میں پیدا ہو جائے اور اللہ کی عظمت انسان کے دلوں میں پیدا ہو جائے؟ اگر یہی عظمت ہے تو ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی عظمت کیا ہے؟ اللہ کی عظمت کوئی نہیں ہمارے ذہنوں میں. اللہ کی اگر عظمت ہوتی تو ہم ہر حال میں اللہ کا خیال رکھتے, اللہ کی ذات کا خیال رکھتے, ہر حال میں ہمیں توجہ ہوتی اللہ کی طرف. اگر عظمت اس لیول پر ہوتی تو یہ اسماء آپ نے سنے ہیں, فقط اسماء کا ذکر سنا ہے, ایک ذہن میں اس کی معنی ذہن میں آ گئی ہے, اور اسی چیزوں کو ہم اللہ کی عظمت سمجھ کر اپنے دل کے اندر اس کو پیدا کیا ہے, اور اس عظمت کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم ہر حال میں اللہ کو یاد نہیں کرتے, اللہ کی عظمت ہمارے سامنے نہیں ہوتی. کبھی کبھی انسان میں کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ اللہ کی عظمت کا کبھی کبھی احساس ہوتا ہے, لیکن وہ حقیقی احساس ان اسماء کے سننے سے, ان کوالٹیز کے سننے سے نہیں آتا. انسان کے دل میں عظمت الہی تب اجاگر ہوتی ہے کہ جب اللہ کی صفتیں اس کے سامنے ظاہر ہوں, اللہ کی صفتیں ظاہر ہوں, وہ چیز جب دیکھے. ٹھیک ہے, ایک غریب کا تذکرہ آپ سنتے ہیں, بھائی فلاں پاکستان میں بہت غریب ہیں, ٹھیک ہے, نادار ہیں, تو ظاہر ہے کہ کیفیت پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر میں. لیکن جب غریب سامنے آ جائے آپ کے, اس کی حالت کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں تو کیفیت اور پیدا ہوگی آپ کے پہلے کے مقابلے میں, ایک اور کیفیت آپ کے نظر میں پیدا ہو. کیوں کہ اب آپ نے اس چیز کو خود دیکھا ہے, وہ چیز آپ کے سامنے ظاہر ہوئی ہے, فقط سنا نہیں ہے. تو اللہ کی عظمت اس طرح سے تب ظاہر ہوگی جس طرح بندوں کے لیے اللہ چاہتا ہے کہ بندے میری عظمت کا احساس کریں, اس صورت میں ظاہر ہوگی جب اس عظمت کا اظہار ہو اور وہ عظمت سامنے آ جائے انسانوں کے. تو اللہ نے ایسی مخلوق کو پیدا کیا, اللہ نے ایسے افراد کو پیدا کیا جن کے اندر اپنی صفات کو ظاہر کر کے اپنی عظمت کا اعلان کروایا. تو محمد وال محمد کا وجود, ان کے کمالات اللہ کی عظمت کی نشانی ہے, اللہ کی عظمت کا اعلان کر رہے ہیں. کیوں کہ جب لوگ ان کی عظمت کو دیکھیں گے, جب لوگ ان کے کمالات کو دیکھیں گے تو لوگ یہ کہیں گے کہ جب یہ ایسے ہیں تو ان کا خالق کتنا ہے. صلوات پڑھیں محمد, اچھے بھی صلوات پڑھیں بس سارے فکر میں چھوڑتا ہوں اور آخری ایک دو فکرے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. یعرفک بہا من عرفک, پروردگار جس نے تیری معرفت حاصل کی اس نے ان اولو الامر کے ذریعے سے معرفت حاصل کی. توجہ چاہوں گا, امام کیا فرماتے ہیں؟ یعرفک بہا من عرفک, من کا لفظ ہے, من عرفک, من کا مطلب ہے جو بھی, جتنے بھی صاحبان عقل ہیں, ذوی العقول کے لیے من کا لفظ استعمال ہوتا ہے. فرشتے بھی اس میں آ جاتے ہیں, جتنے بھی صاحبان عقل ہیں سب اس میں آتے ہیں. جس نے بھی تیری معرفت حاصل کی انہوں نے اولو الامر کے ذریعے سے تیری معرفت حاصل کی. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام نے مطلقاً فرمایا ہے من, جو بھی, جس نے بھی اللہ کی معرفت حاصل کی ہے اس نے آپ کے ذریعے سے معرفت حاصل کی ہے. تو بس مجھے کہنے دیجئے, اگر آدم کو اللہ کی معرفت ہوئی ہے تو ان کے ذریعے سے معرفت حاصل ہوئی ہے تو ان کے ذریعے سے ہوئی ہے. ابراہیم کو اللہ کی معرفت ہوئی ہے تو ان کے ذریعے سے ہوئی ہے. تمام جتنے بھی افراد ہیں, جتنے بھی فرشتے ہیں, جس کو اللہ کی معرفت ہوئی ہے وہ ان کے ذریعے سے حاصل ہوئی ہے. اور ایک عجیب جملہ
بھی آخری عرض کرنے والا ہوں. یہ میں دوبارہ وضاحت کرتا ہوں, یہ امام کا جملہ ہے جو بھی عرض کرنے والا ہوں. یہ امام کا جملہ ہے جو میں عرض کرنے والا ہوں. فرماتے ہیں امام, لا فرق بینک و بینہا, لا فرق بینک و بینہا, اے پروردگار ان میں اور تجھ میں کوئی فرق نہیں, ان میں اور تجھ میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ اگر ہمارا جملہ ہوتا تو ہم کافر ہو جاتے, مشرک ہو جاتے. لیکن امام فرماتے ہیں یہ وفات الجنان ہے, لکھنے والا بہت عظیم محدث ہے جس نے اس دعا کو نقل فرمایا. شیخ طوسی جو عظیم ہمارے عالم گزرے ہیں, انہوں نے اپنی کتاب مصباح المتحجد میں اس توقیع کو ذکر کیا. فرماتے ہیں کہ تجھ میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے, الا ایک فرق ہے. کیا ہے؟ الا انہم عبادک و خلقک. فرق فقط یہ ہے کہ یہ تیرے بندے ہیں, یہ تیری مخلوق ہیں. فتحھا و رزقھا بیدک, ان کا وجود, ان کا پیدا کرنا بھی تیری قبضہ قدرت میں ہے اور ان کی موت بھی تیرے قبضہ قدرت میں. بدؤھا منک, یہ تیری طرف سے آئے ہیں, وعودھا الیک, اور تیری طرف رکھے جائیں گے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہاں پر میں اس کو دام پر لے جاتا ہوں اس دعا کو. فرماتے ہیں کہ تجھ میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے. اب جملہ سنیے گا, تجھ میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے. فرق کیا ہے؟ یہ تیرے بندے ہیں, یہ تیری مخلوق ہے, ان کا مرنا جینا تیرے اختیار میں ہے, یہ تیری طرف سے آئے ہیں اور تیری طرف پلٹ کے جائیں گے. تو اب جب ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی یہ مثال کے طور پر دو جڑواں بھائی ہوں, دو جڑواں بھائی ٹوئنز ہوں, تو ہم کہتے ہیں بھائی ان میں کوئی فرق نہیں ہے, سوا ایک فرق ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ہی فرق ہے اور باقی ہر چیز میں یہ مشترک ہے. ان دونوں میں فقط ایک ہی فرق ہے, اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں ہے. باقی چیزوں میں یہ مشترک ہے, باقی چیزوں میں یہ مشترک ہے. لہذا امام فرماتے ہیں کہ پروردگار تجھ میں اور صاحبان امر میں کوئی فرق نہیں ہے. ہاں اگر فرق ہے تو یہ تیرے بندے ہیں, یہ تیری مخلوق ہے, ان کا مرنا جینا تیرے اختیار میں ہے, یہ آئے تیری طرف سے ہیں اور پلٹ کے تیری طرف ہو جائیں گے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس فرق کو نکال کے اس فرق کو ہٹا دے اور باقی جتنے بھی صفتیں ہیں اللہ کی وہ ان کے اندر اللہ نے متجلی فرمایا. واہ 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 ماشاء اللہ. ان کو تم مخلوق سمجھو, ان کو اللہ نہیں کہو, ان کو خالق نہیں کہو, ان کو مخلوق کہو, ان کو معبود نہیں کہو, ان کو عابد کہو. بس یہ تم مان لو. اس کے بعد جتنی بھی اللہ کی صفتیں ہیں وہ ان میں پائی جاتی ہیں. اور دوسرا فرق جو اسی جملے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ اللہ کی صفتیں ذاتی ہیں اور ان کے اندر جو اللہ نے صفت عطا فرمائی ہے وہ اللہ نے عطا فرمائی. کیوں کہ یہ اس مخلوق ہے, یہ کہ اللہ نے خلق کیا ہے, خلق کرنے والے نے ان کو یہ صفتیں دی ہیں, اللہ کی اپنی ذاتی صفات ہیں. اس کو چھوڑ کر باقی جتنی بھی صفتیں ہیں پروردگار عالم کی اللہ نے ان کے اندر ظاہر کی ہیں تاکہ اللہ کی عظمت کا اعلان کر سکے. اللہ کی عظمت کا اعلان کر سکے. لہذا امام نے فرمایا کہ ہمیں رب نہیں کہو. اللہ نے امام نے فرمایا, بہار الانوار بہت مشہور معروف حدیث ہے, امام نے فرمایا جناب سلمان سے کہ سلمان ہمیں رب نہیں کہو اور رب کے علاوہ جو تمہاری مرضی ہے ہمیں سبحان اللہ. کیا کہو گے پتہ ہی نہیں. میں نے عرض کیا نا آپ کی بارگاہ میں کچھ وہ فضائل ہیں جو انہوں نے بیان ہی نہیں کیے, جو بیان ہی نہیں ہوئے, جو بیان ہوئے ہیں وہ نہیں سمجھ میں آ رہے. تو جو بیان ہی نہیں ہوئے ان کی حقیقتیں کیا ہیں, بلندیاں کیا ہیں, معلوم ہی نہیں ہے. یہ جملہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں فقط یہی سمجھ میں آتا ہے کہ آل محمد ہم سمجھ نہیں سکتے. اور اتنی بلند شخصیتوں کا جب تقابل کیا جاتا ہے ان پست لوگوں
से, तो ये मुवाजना भी गलत होगा। मुवाजना करने के बाद नतीजा जो भी निकले, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मुवाजना करना ही गलत है, कंपेयर करना ही गलत है। कहाँ वो ज़वात मुक़द्दसा जिनमें अल्लाह की सिफतें पाई जाती हों, और कहाँ वो मलऊन जिनके अंदर शैतान की सिफतें पाई जाती हों। मुवाजना कैसे हो? मोमिन का उनके साथ मुवाजना नहीं हो सकता, मोहम्मद का कैसे? लिहाजा इनकी हकीकत को समझना, इनके कमालात को समझना हमारे बस की बात नहीं। इतना फकत है हद जो मुअय्यन की है खुद उन्होंने कहा कि ये रेड लाइन है, क्या ये खालिक नहीं है, ये माबूद नहीं है, ये रब नहीं है, बाकी जितनी भी सिफतें हैं इनके अंदर अल्लाह ने जाहिर की है ताकि अल्लाह की अजमत जाहिर हो जाए, ताकि लोग इनको देखकर अल्लाह को पहचान सके। सलवात पढ़े मोहम्मद। जनाब ज़ैनब का एक जुमला है, अजीजों, मैंने जैसे अर्ज किया ना कि हम उन हकायक को नहीं समझ सकते, उन दकायक को नहीं समझ सकते, उन असरार को नहीं समझ सकते। बीबी का एक जुमला है, जब बीबी इब्न ज़ियाद के दरबार में गई है तो इब्न ज़ियाद ने क्या कहा? इब्न ज़ियाद ने ताना मार कर कहा कि देखा ज़ैनब, अल्लाह ने तुम्हारे साथ क्या किया, अल्लाह ने तुम्हारे खानदान के साथ क्या किया, अल्लाह ने तुम्हारे भाई के साथ क्या किया। तो बीबी ने एक जुमला इरशाद फरमाया, उसके जवाब में फरमाया मारा तो इल्ला जमीला। बीबी ने फरमाया कि हमने जो कुछ भी देखा है, अल्लाह ने जो भी हमारे साथ किया है, वो जमील और हुस्न और खूबी ही की है हमारे साथ। हम उसको खूबी ही समझते हैं, हम उसको हुस्न ही समझते हैं, हम उसको जमील समझते हैं। उसके बाद बीबी ने अपना जवाब इरशाद फरमाया, ये हकीकत को दर्क करना कि जो बीबी कह रही है कि मार है तो इल्ला जमीला, कि हमने अल्लाह से फकत जमील देखा है, फकत खूबी देखी है, ये वही दर्क कर सकते हैं, हमारे बस की बात नहीं है। और ये भी वो मारिफत का जुमला जो बीबी ने इरशाद फरमाया है दरबार इब्न ज़ियाद में, ये वही कह सकती है कि जो आलिमा गैर मुअल्लिम, ऐसी बीवी हो कि जिसको किसी उस्ताद ने नहीं पढ़ा, डायरेक्ट मादन रसालत से इल्म मिला, डायरेक्ट इल्म लदुन्नी से उनको इल्म अता हुआ है, लिहाजा वही कह सकती है मार रहे तो इल्ला जमीला। बाकी किसी के बस की बात नहीं है कि करबला जितनी मुसीबतें उस पर आ जाए और उसके बावजूद ये कहे मार रहे तो इल्ला जमीला, किसी के बस की बात नहीं है। कितना भी मोमिन हो, कितना भी परहेजगार हो, कितना भी मुत्तकी हो, इतनी मुसीबतें, करबला जितनी मुसीबतें किसी पर आ जाए तो वो खत्म हो जाएगा, वो उसका सब्र खत्म हो जाएगा, उसका हौसला खत्म हो जाएगा, उसका अक्ल काम करना छोड़ जाएगा। लेकिन ये बीवी कह रही है कि माँ रहे तो इल्ला जमील, कि हमने अल्लाह से जमील ही देखा है, खूबी ही देखी है। अजीजों, ये बीवी वो है कि जिनका लक़ब है उम्मुल मसाइब। बीवी वो है कि जो उम्मुल मसाइब है। कैसे? बीवी जब से दुनिया में आई है उस वक्त से लेकर बीवी ने मसाइब ही मसाइब। बच्ची थी तो माँ की मुसीबत को देखा, माँ के जख्मी पहलू को देखा, और जब थोड़ी बड़ी हुई तो अपने बाबा की शिकाफ्ता सर को देखा, और जैसे ही जिंदगी के मराहिल आगे बढ़े तो अपने भाई के जिगर को कष्ट में देखा, और उसके बाद जब जिंदगी के और मराहिल आगे बढ़े तो अपने भाई हुसैन को करबला में ज़िबा होते तल्ला ज़ैनबिया पे देख रही है। उसके बावजूद सब्र का इतना बुलंद मकाम है बीवी को कि बीबी करबला की शहादत के बाद भी बीबी कमजोर नहीं पड़ी, और बीबी ने उस पूरे कारवां को लेकर कूफा और शाम की बाजारों में इन बच्चों को और बेवाओं को ले गई है। अज़ादारों ने जब बीबी शाम की बाजार में पहुंची है, जब शाम की मंजिल आई है तो हिंदा अपने महल से निकलती है और कनीज़ें कहती हैं कि हिंदा आज एक अजीब किस्म के कैदी आए हमारे शहर में, चलो उनका तमाशा देखने के लिए। हिंदा चलती हैं अपनी कनीजों के साथ, जैसे ही बाजार में पहुंचती हैं कनीजों ने एक कुर्सी लगाई और कुर्सी पर ये हिंदा बैठ जाती है। अज़ादारों, जैसे ही ना बीबी दूर से हिंदा को देखा, जनाबे उम्मे कलसूम से मुखातब होकर कहती है, उम्मे कलसूम, इस औरत को तू पहचानती है? जनाबे उम्मे कलसूम ने जब गौर से देखा तो बीबी ने कहा कि हाँ बहन, ये वही हिंदा है जो हमारे हमारी खिदमत करती रही है, लेकिन आज शहजादी है। जैसे ही बीवियों ने देखा अपने सर को नीचे किया, कहीं ये हमें पहचान कर ले,
کہیں ہماری بےعزتی نہ ہو جائے اس کی نظر میں. عزاداروں یہ قافلہ آگے جا رہا ہے. جیسے ہی نہ قریب پہنچا, ہندا قریب آتی ہے, بیویوں کا منظر دیکھا, ایک عجیب منظر نظر آیا. دیکھا کہ یہ بڑے شریف قیدی نظر آ رہے ہیں, بڑی شریف بیویاں نظر آ رہی ہیں. قریب آتی ہیں جناب زینب کے, جناب زینب کا سر نیچے ہے. جناب زینب سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں بی بی میرا سلام ہو آپ پر. سلام کا جواب جب دیا تو ہندا نے سوال کیا, اے بی بی ذرا بتاؤ تم کہاں کے رہنے والے ہو, کس شہر کے رہنے والے ہو؟ بی بی زینب نے آہستہ سے کہا کہ ہم مدینے کے رہنے والے. جیسے مدینے کا نام آیا ہندا کرسی سے کھڑی ہو جاتی ہے, کھڑی ہو جاتی ہے. بی بی نے سوال کیا کہ اے عورت تم کرسی سے کیوں کھڑی ہو گئی؟ کہا کہ مدینے والوں کا احترام کرنے کی خاطر, کیونکہ مدینے کا نام آیا ہے لہذا مدینے والوں کا احترام کی خاطر میں کھڑی ہو گئی ہوں. عزاداروں جیسے نا مدینے کا نام سنا گھبرا جاتی ہے, کہتی ہے کہ ذرا یہ بتاؤ کہ تم مدینے میں کس جگہ رہتی ہو؟ جناب زینب نے کہا کہ ہم محلہ بنی ہاشم کے رہنے والے. جیسے ہی محلہ بنی ہاشم کا نام سنا جناب ہندا کے دل میں اس طرح بڑھ جاتا ہے, اس طرح بڑھ جاتا ہے, گھبرا جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ بنی ہاشم کے رہنے والی ہو. میں چاہتی ہوں کہ بنی ہاشم کے کچھ افراد کے بارے میں تجھ سے سوال کروں. بی بی نے کہا پوچھو, کس کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہو؟ جناب ہندا نے کہا بی بی ذرا یہ بتاؤ کہ بنی ہاشم کے محلے میں میرا آقا حسین رہتا ہے, میری آقا ذاتی زینب رہتی ہے, میں ان کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں. جیسے ہی سنا جناب زینب نے اپنے سر کو اٹھایا اور کہا اے ہندا جس کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں میں زینب تیرے سامنے کھڑی ہوں. یہ حسین کا سر ہے جو نیزے پر ہے, یہ عباس کا سر ہے, یہ سید سجاد قیدی بن کر ہم سارے تیرے شہر میں آئے. جیسے ہی سننا تھا برداشت نہ ہوا, زمین سے پتھر اٹھایا اپنے سر پر مارا, یا حسین کہہ کر بے ہوش ہو جاتی ہے. ہماری اس قلیل عبادت پر مقبول فرما. پروردگار حق محمد وآل محمد ہمارے گناہوں کی درگزر فرما, ہمارے مظلومین کی مغفرت فرما, تمام معینات مغفرت